बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। मैच बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है और एक जानिब तो मुक्तदर हलकों के हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात और मुक्तदर हलकों की ये कोशिश कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं, मामलात ठीक कर दिए जाएं, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक फैसला कुन लड़ाई का आगाज भी कर दिया गया है और इमरान खान को एक सेटबैक मिला है। इमरान खान को अदालतों से एक धचका पहुंचाया गया है और इस सब के अंदर बहुत से सवालात और बहुत से शकूक व शुबहात डायरेक्शन के हवाले से कि आखिर हम जा किस समत में रहे हैं, कौन सोच क्या रहा है, इस हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो सवाल तलब हो चुकी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखनी है। जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कुछ इंकशाफात किए थे और मेजर साहब के इंकशाफात के बाद जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसमें उन्होंने कुछ इनिशियल्स लिए, उन्होंने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर महाज संभाल लिया है और ये जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब ये मामला यूं लग रहा है कि रुकने वाला नहीं है और इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन खबर है वो परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त सिनेरियो क्या बन गया है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो अदाकाराएं हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वहां पर उनके खिलाफ केसेस हैं। वो ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से बहुत से दावे करते रहे हैं और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर से बहुत सी खबरें जो हैं वो पिछले 8-9 महीने के अंदर मेजर आदिल राजा जो है वो सामने लाते रहे। उन्होंने रिसेंटली कुछ इंकशाफात के जिसमें उन्होंने बताया उनके मुताबिक कि जनरल फैज और जनरल बाजवा एक ही कुछ है, एक ही सिक्के के दो रुख थे और ये सिर्फ और सिर्फ अपना माल बनाने की जंग थी, आपस में इख्तियारात और इख्तदार की जंग थी। इसके अलावा इनके दरमियान और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। अब इसी के अंदर इन्होंने कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स के जो ISI के सेफ हाउसेज में मुख्तलिफ टॉप के लोग जो हैं, जिनमें उस वक्त के चीफ, उस वक्त के DG ISI, इनके साथ मुलाकातों का अहवाल लिखा और इसमें वीडियोस की बातें भी की और इसमें इन्होंने इन मॉडल्स के नाम तो नहीं लिए मेजर साहब ने, लेकिन इन्होंने इनके इनिशियल्स यानी कि जैसे मखदूम शहाबुद्दीन है तो आप कह दें MS और जैसे आदिल राजा है तो आप कह दें AR या फिर आप एग्जाम्पल दे दें कि पाकिस्तान की सहाफत में 2-3 सहाफ़ी हैं जो ये काम करते हैं और फिर आप कह दें कि ये HM है एक और एक है जी SS, मतलब आप समझ जाएंगे कि एक हामिद मीर है, दूसरा सलीम साफ़ी है। उसी तरह से ये कुछ नाम थे और जाहिर बात है मेजर साहब ने खुद नाम नहीं लिए, खुद किसी को कोट नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर इनिशियल्स वाली जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत काबिल मजम्मत। इसकी मेजर साहब ने बाद में खुद भी मजम्मत की कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। और देखें, अगर आप इमरान खान साहब की निजी ऑडियो वीडियोस पर बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी है, अव्वल तो इस चीज़ की कोई सबूत तो नहीं है कि यही है और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये दुरुस्त भी हो, जस्ट इन केस, चले मान लेते हैं दुरुस्त भी हो, तो फिर भी कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की जो निजी ज़िंदगी है अगर जब तक वो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक को नुकसान उससे नहीं पहुंच रहा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अदाकारा कुबरा खान जो है उन्होंने खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मिस्टर आदिल राजा, आपकी सोच है मैं इल्ज़ामात पर चुप बैठूंगी, सबूत सामने लाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, अगर ऐसा नहीं किया तो अपना बयान वापस लें, अवाम के सामने माफी मांगें, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यहां पर जो इल्जामात लगे उसके बाद सजल अली जो है उन्होंने कहा कि इट इज वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली, कैरेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन, यानी ये सबसे बड़ा गुनाह है किसी की किरदार कशी करना। महविश हयात जो है उन्होंने भी इस सारे मामले के ऊपर अपनी खामोशी तोड़ दी है, महविश हयात भी बोली है और महविश हयात ने यह कहा है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर 2 minutes ऑफ फेम।
آپ اپنی 2 منٹ کی جو مقبولیت ہے, شہرت ہے, اسے انجوائے کر رہے ہیں. جسٹ بیکاز آئی ایم این ایکٹریس ڈزنٹ مین مائی نیم کین بی ڈریگڈ تھرو دا مڈ. میں ایک ایکٹریس ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے نام کو گندا کیا جا سکتا ہے, کیچڑ اچھایا جا سکتا ہے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے یہ لکھا اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سب کے اندر یہ ابھی رکے گا, میں کسی کو اپنے نام کی تضحیق کرنے یا ڈیفیم کرنے کی اجازت نہیں دوں گی. یعنی اب یہ اپیرنٹلی جنگ جو ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ اب یہ لیگل فرنٹس پر جائے گی, اور یہ ایکٹریسز جو ہیں یہ اس معاملے کو آگے لے کر جائیں گے. میجر عادل راجہ بیک ٹو بیک اپنی کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن بہت سے لوگ اس میں پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت آبویس کر کے یہ نام اور ان کے انیشلز لیے. تو دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس وقت اس پر بات کر رہی ہیں. البتہ کسی خاتون کے اوپر اور اس کی تصاویر کو شیئر کرنا وہ جو بھی سوشل میڈیا کے یوزرز کر رہے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ ایسا نہ کریں. دوسری جانب اب ذرا سیاست پر بات کر لیتے ہیں, اور امپورٹنٹ خبریں ہیں, بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں. ایک جانب تو نون لیگ جو ہے سب اپنی سب کو پڑ گئی ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ اب اس کشتی سے اترنا پڑے گا جس میں یہ سوار تھے اکٹھے, اور یہ مکس اچار. جے یو آئی ادھر کے پی میں کچھ اپنے فائدے کر رہی ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ یکجا ہو کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نیا ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہے. ایون پنجاب کے اندر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھیجا, وہ چودھری سرور سے ملے. تو یہ سب آرگنائز ہو رہے ہیں. تو نون لیگ کو لگا کہ ہم پھر کس کھاتے میں ہیں. تو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اب سائن تو انہوں نے ہی کرنے تھے, پتہ نہیں کس بھاری دل کے ساتھ مریم نواز کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے تنظیمی فیصلے کا اعلان کر دیا جس کے تحت مریم نواز پارٹی کی سینئر نائب صدر ہوں گی, اور انہیں پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری دی گئی ہے, اور وہ تمام سطح پر پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دی گئی ہے. اب اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کوئی فائدہ کرتی ہیں پارٹی کا یا نقصان, یہ تو الگ بات ہے, کیونکہ جن حلقوں میں ضمنی انتخابات میں مریم صاحبہ گئیں وہاں پر زیادہ مارجن سے یہ ہارے. اب یہاں پر جو دلچسپ معاملہ ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے اس کی سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی ہے, اور یہ ایک دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ بڑے عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے, اور سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی جاری رکھے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرے, کیونکہ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس نے صرف حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکا, الیکشن ایکٹ کمیشن کو کارروائی کرنے کے لیے با اختیار بناتا ہے. اب ایک جانب یہ سب ہے, تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما توہین الیکشن کمیشن کیس میں اگر اب اگلی سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ جاری کریں گے. 4 ماہ ہو گئے وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے. عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں, یہ ممبر سندھ نثار دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ان کے وارنٹس جاری کرنے کے لیے بھی پر تول رہا ہے. تو وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کا تو کہہ دیا گیا ہے, لیکن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر دائر توہین عدالت درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض دائر کر دیا. یعنی یہاں پر عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی جاری رکھے, لیکن الیکشن کمیشن نے جو انتخابات نہیں کروائے اس پر توہین عدالت پر اعتراض لگا دیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کیسے توہین عدالت دائر ہو سکتی ہے. تو یہ اب چیز بڑی ایک انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ آخر یہ اونٹ جو ہے یہ اب آگے چل کے کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا. تو وہیں دوسری جانب چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی چل رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ یا اسمبلی کے اندر ووٹ تو پارلیمانی لیڈر کی مرضی سے دیا جاتا ہے, لیکن پارٹی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین, جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمہ ہیں, اور بہت سے ابھی بھی انہیں انٹرنل مسئلے بھی ہیں. اپنا گھر جو ہے وہاں سے یہ اتنے مضبوط اس وقت نہیں ہے, اور انہوں نے ابھی بہت سی چیزیں اور بھی کرنی ہے. انہوں نے بہت سے حلقوں کی سیٹلمنٹ بھی کرنی ہے. اب یہ چودھری پرویز الہی یہ بھی چاہتے ہیں, اور یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی ہوں. عمران خان صاحب آل دو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو فارمولہ ہے کسی حد تک, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, خان صاحب اپنے بازو کا
کاٹ کے پرویز الہی یا کسی بھی شخص کے قدموں میں تو رکھیں گے نہیں کہ بھائی آپ کے میں مرہون منت خود اپنے ہاتھوں سے میں اپنا کلاڑا ماروں. خان صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ بھی تو بلیک میل ہو رہے ہیں, خان صاحب آگے جا کے 25 سیٹوں کے ساتھ اب بلیک میل ہونے کا موڈ ہے تو بسم اللہ کر لیں, لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں. آلدو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت چل رہی ہے اور جہاں جہاں جتنی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی, لیکن اگر اب جو ایمبیشنز ہیں وہ چودھریز کے بہت بڑے ہیں اور یہ بات اب اطلاعات آ رہی ہیں, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں, آپ کو نہ صرف وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, ایک تو ہمیں یہ پھر ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سارے آپ کے بندے جو ہیں وہ ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے, انہیں سیٹیں بھی مل جائیں گی, آپ کے پاس نمبرز بھی پورے ہوں گے. لیکن اس کا ایک ہی آپ کو شرط جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو بینر ہے اس پہ اطلاعات یہ ہیں کہ وقت مانگ لیا گیا ہے مزید سوچنے کے لیے. چودھری برادران, اب تو برادران نہیں, اب چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کی طرف سے یہ کچھ ذرائع اس وقت اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.